السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا جو سبق بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے ایک حصہ گزر چکا تھا، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ مکمل کریں گے، اور آئندہ سبق میں ہم قرآن کریم کے ترجمے کو اس تاریخ اور اس واقعے کے ساتھ جو ہے نا ملا کر پڑھیں گے۔ ہمارا جو ان کے حوالے سے تاریخ سبق ہمارا جو پہنچا تھا، وہ پہنچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب وہاں سے نکلے فرعون کے علاقے سے، درمیان میں سمندر آیا، سمندر سے یہ پار ہو گئے اور سمندر آپس میں مل گیا۔ فرعون وہاں اور اس کا لشکر سارے کا سارا اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل، یہ بہت زیادہ تعداد میں سمندر کے پار ایک بہت بڑا صحرا تھا، جسے تاریخ میں صحرائے سینا کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہاں پر چلے گئے، اور یہ مکمل سیدھا میدان تھا، وہاں پر نہ کوئی گھر تھا، نہ بلڈنگ تھی، نہ درخت تھا، نہ چھاؤں کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ان کے پاس خود کھانے پینے کو کوئی چیزیں تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ قوم جب اس صحرائے سینا میں پہنچے، اب دشمن سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے کی چیزوں کو دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ اب ان کے اوپر اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ ان کی من اور سلوہ کے ذریعے جو ہے نا آسمان سے کھانا اترتا ان کے لیے، اور وہ اللہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے من اور سلوہ کے ساتھ۔ اب وہاں پر کوئی بلڈنگ بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پروٹوکول دیا کہ ان کے اوپر دن کے وقت جو ہے نا بادلی سی ان کے اوپر رہا کرتی تھی۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان کے اوپر بادلی کی سایہ کیا بادلی سے، اور ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کھانے کو تو ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا عصا مارا اس پتھر کے اوپر، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ہے، اور ہماری جو سورۃ الاعراف چل رہی ہے اس کی 160 نمبر آیت میں ہے۔ سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت اور سورۃ الاعراف کی 160 نمبر آیت کے اندر یہ ذکر ہے۔ اب وہ پانی ان کے لیے 12 چشمے نکلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر، پہاڑ پر بلایا، اور کہا کہ اب میں آپ کو ایک کتاب عطا کروں گا جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے نا وہ تختیوں کی شکل میں دی کہ جاؤ اپنی قوم کی طرف اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو اور اپنی قوم کو بھی سمجھاؤ۔ اب وہ تختیاں لے کر قوم کی طرف جب آئے اور جا کر دیکھا کہ یہ جو قوم ہے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر لیا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری نے ایک جو ہے نا وہ پتلا بنایا اس کا گائے کا، اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہیں سے چلتا چلتا جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر یہ پوجا شروع ہوئی ہے یہ گائے کی۔ بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ نے جا کر دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا شروع کر رہے ہیں اس کی اللہ اکبر اس کی پوجا کر رہے ہیں اس بیل کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے اندر آ گئے،
انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، وہ بھی نبی تھے، وہاں پر چھوڑا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے فلاں جگہ پر جو ہے نا جانے کا حکم دیا، میں وہاں پر جا رہا ہوں، اب آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں دوسرے راستے پر نہ چلے جائے۔ اب حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے آ کر دیکھا یہ بڑا الٹا سیدھا کام کر رہی ہے، الٹا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے سے ان کی داڑھی سے پکڑا، کہا میری بات سنیں میرے بھائی، میں نے ان کو سمجھایا تھا، یہ نہیں سمجھا، میں کیا کروں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ جنہوں نے یہ بچڑے کی پوجا کی ہے نا، اور جنہوں نے نہیں کی، نہ کرنے والے کو قتل کریں گے، یہ میری طرف سے سزا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے ان کو جب حکم دیا، ان کو بہرحال قتل کیا گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا یہ زمانہ گزرتا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر دن بدن جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی رہی۔ اب وہ جو ہے نا تورات ان کے سامنے لے کر آئے تھے، ایک وقت آیا انہوں نے تورات کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ یہ جو آپ تورات لے کر آئے ہیں نا کتاب، آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو بتایا تو اللہ نے مجھے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں اللہ کو مانتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ جب تک آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، 40 بندوں کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے، طور پہاڑ پر، کہ یا اللہ آپ ان کو اپنا آپ دکھائیں، یہ مان جائیں۔ اب وہ وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جو حضرت موسیٰ ہلاک ہوئے تھے وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ فوت ہو چکے ہیں سارے کے سارے، میں واپس جاؤں گا تو باقی قوم مجھے کہے گی کہ موسیٰ نے ان کو مروایا، یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پہلے پارے کے اندر، کہ ہم نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اتنی بڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ معجزہ دیکھا، لیکن جب قوم کی طرف واپس آئے کچھ دن سیدھے رہے پھر بدل گئے۔ اب جو من سکا ان کو برترا کرتا تھا نا، اب وہ حضرت موسیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں موسیٰ روزانہ ایک ہی کھانا کھا کے سیاگ گئے ہیں، ہمیں چاہیے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہتے ہیں موسیٰ ہم یہ کھا کے نا اللہ کی جو مہمان نوازی ہم من سلوا یہ کا آگے ہیں، ہم اگتا چکے ہیں، ہم نے جو ہے نا یہ زمین کی پیداوار کھانی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بندو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ کے بندوں کوئی عقل سے کام لو، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہ تمہیں کوئی مزدوری کرنی پڑتی ہے، نہ تمہیں ملازمت کرنی پڑتی ہے، نہ تمہیں آفس میں جانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیسے اتار رہے ہیں تمہارے لیے، کہا نہیں ہم نے یہ زمین کی دالیں، یہ پیاز، یہ گندم یہ کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا مصرا، اے موسیٰ ان کو لے کر آپ شہر کی طرف چلے جائیں، اور ایک کام ہے یہ انہوں نے میری بہت بڑی نافرمانی کی ہے جو من شبہ انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، ان کے لیے اب 2 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ یہ لفظ حطۃ کہیں، حطۃ ہا تا اور آگے گول ہا، یہ کہیں، اس کا مطلب ان کی زبان کے اندر تھا یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہم مغفرت چاہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کام کریں کہ شہر کے اندر جھک کر داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے ایسی جو ہے نا کم بختی دکھائی، انہوں نے لفظ حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، حنطۃ ہا نون تا اور آگے گول ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے گندم، روٹی، دانا۔ انہوں نے حنطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع، واضح اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے کہا تھا شہر کے اندر داخل ہونا ہے، تم نے جھک کر، انہوں نے جھک کر داخل ہونے کی بجائے اپنے سروں کو اونچا کیا اور اپنی سرینوں کو نیچے لگا کر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یہ بھی اللہ کی صریح نافرمانی کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں پر داخل ہوئے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عذابات آئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ بھی دنیا سے چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دوران ان سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ وہ ایسی بدبخت قوم تھی، حضرت موسیٰ کہتی ہے کون سا جہاد ہے، ہم کیوں جہاد کریں؟ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ جاؤ آپ اور تمہارا رب جا کر جہاد کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہم نے کوئی جہاد کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم ہے، کہا ہم کیا کریں، جاؤ تم جا کے جہاد کرو۔ ایسی واضح اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دوران دنیا سے چلے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب وقت گزرتا گیا تو ایک نوجوان ان میں آیا جس کا نام تھا طالوت۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طالوت نے جو ہے نا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہاد کروایا،
وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت. یہ بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا. اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا. اس قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے یہ طالوت جو لڑکا نوجوان تھا یہ گیا. 313 کا لشکر، مختصر واقعہ کر رہا ہوں، یہ 313 کا لشکر لے کر اس کے پاس گیا. جالوت کو اور اس کے جو ہے لشکر کو شکست دی. یہ طالوت جو نوجوان تھا اس کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اس کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. یہی طالوت تھے جس کا دوسرا نام حضرت داؤد تھا. حضرت داؤد کا ایک نام طالوت ہے، یہ نبی تھے. اب یہ ان کو نا جب یہ فتح یاب ہوئے یہ سارے لشکر کو بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں آ گئے. فلسطین کے اندر ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا سیہون. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پہاڑی کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں سے اپنے جو ہے نا نوجوانوں کو تیار کرتے اور جہاد کے لیے بھیجتے. اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو ٹھیک، اگر کوئی نہ ہوتا تو وہ وہاں پر جا کر جہاد کرتے. وہ لشکر وہاں سے نکلتے جہاد کرتے. حضرت داؤد کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی سلطنت جو ہے نا وہ بنی، بہت بڑی سلطنت. یہ فتح یاب جیسے جیسے علاقے ہوتے گئے ساتھ ساتھ ملتے گئے. وہ جتنی بڑی سلطنت تھی نا وہ سارے کی ساری سلطنت کو اسرائیل کہا جاتا تھا. اسرائیل. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے قریب ایک بلڈنگ تیار کروائی جس کا نام تھا ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی کی آج بھی ایک دیوار وہاں پر باقی ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے. اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو وہ آپ کے سامنے آئے گی. اس دیوار کی طرف یہ یہودی اپنی کتاب کو اٹھا کر عبادت کرتے ہیں اور گریا جاری کرتے ہیں. انہم یتحدثون، گریا جاری کرتے ہیں. دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی کتاب کو پکڑ کے وہ ہلتے ہیں، وہ ساتھ بھی ہلتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ گریا جاری کرتے ہیں، روتے ہیں. وہ وہی دیوار ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ایک بلڈنگ ہیکل سلیمانی کے نام سے تیار کروائی تھی. باقی وہ ساری جو ہے نا بلڈنگ تباہ ہو گئی. ایک اس کی دیوار باقی تھی اور آج بھی باقی ہے جس کی طرف دیکھ کر وہ جو ہے نا گریا جاری کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. انہم یتحدثون، گریا جاری کرنا، اسی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. بات کو سمجھے؟ ایک دوسرا یہودی کہنے کا جو ہے نا ان کا وہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے جو بڑا بھائی تھا نا اس کا نام تھا یہودا. یہودا کی نسبت کی وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے. یہ 2 دن اس کے بارے میں اقوال آتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، حضرت سلیمان نے جو ہے نا وہ ہیکل سلیمانی بلڈنگ جب تیار کروائی تو جناب سلیمان علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سارے کے سارے بنی اسرائیل جو تھے نا وہ سارے توحید پرست تھے، اللہ والے تھے. اب اللہ نے ان کو بہت زیادہ عروج عطا فرمایا. ہر پورے معاشرے کے اندر، پورے جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی ان بنی اسرائیلیوں کا بڑا نام تھا. اب حضرت سلیمان دنیا سے گئے. یہ سارے کے سارے لوگ نا تقریباً سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے. فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اب جو بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. وہ ایسے ٹیڑھے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس نے اس نبی کو قتل کر دیا. یہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا یقتلون الانبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. یہ جہاں بھی آتا ہے نا اس سے مراد یہی ہے بنی اسرائیل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا. اب اس قتل کی پیداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا نام تھا بخت نصر. اس بخت نصر نے یہودیوں کی خوب ٹھکائی کی، بہت مارا. لاکھوں کی تعداد میں انہوں یہودیوں کو پکڑا اور اپنے علاقے میں جا کر ان سب کو جو ہے نا بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نا کام پر لگا دیا. بچوں کو، عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا. اس قوم نے جو بخت نصر کی قوم تھی. 150 سال کے بعد ایک نبی ہے جس کا نام تھا حضرت عزیر علیہ السلام. جناب عزیر علیہ السلام نے یہ سارے یہودیوں کو چھڑایا اور دوبارہ فلسطین کے اندر لے آئے. اب انہوں نے کہا تورات لے کر آؤ. وہ کہتے ہیں کہ تورات ہمارے پاس ہے نہیں، 150 سال پہلے اس نے ساری جلا دی بخت نصر نے، وہ ساری ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ دیکھو میں لکھواتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات لکھوانا شروع کی. جب ساری تورات لکھوائی وہ سارے یہودی کہتے کہ آپ کو کیسے یاد ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے اس بنا پر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. انہوں نے اسی بنیاد پر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. کہا کہ آپ کو یہ ساری کی ساری یاد ہوئی ہے، آپ شخص نہیں، آپ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب حضرت عزیر علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کو پھر بڑا جو ہے نا عروج ملا. پھر ایک بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہوا، اس کا نام تھا رومن امپائر. رومن امپائر نے بھی ان کی خوب ٹھکائی کی. اب یہ فلسطین کے اندر ہی تھے.
اب انہوں نے سوچا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہے، تورات کے اندر ایک آخری نبی کا ذکر ہے، آخری بات ہے، آخری نبی کا ذکر، ہماری بات بھی آخری۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا تورات کے اندر ذکر تھا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ کھجوروں کی بستی میں آئیں گے۔ اب یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہماری تعداد آگے بہت کم ہو چکی ہے، ہم اس نبی کا انتظار کرتے ہیں۔ اب وہ فلسطین سے بہت بڑی تعداد نکلی اور خیبر کے اندر آ گئی۔ خیبر چونکہ کھجوروں کی بستی تھی۔ اب یہ کتنے قبیلے تھے یہودیوں کے؟ 12۔ 9 قبیلے خیبر میں آباد ہوئے، باقی 3 کہتے ہیں کہ آگے بھی ایک علاقہ ہے جو کھجوروں کی بستی کا ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ اس علاقے کا نام تھا یسرب مدینہ کا پرانا نام تھا، جیسے ہمارے گجرانوالہ کا پرانا نام تھا خانپور سانسی، اب گجرانوالہ ہے، ویسے ہی مدینہ پاک کا پرانا نام تھا یسرب۔ اب وہ یسرب کے اندر یہ 3 قبیلے آئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر سے مکہ سے نبی پاک مدینہ میں آئے اور آ کر کہا مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہودی اور 3 قبیلے تھے، انہوں نے نبی پاک کا انکار کر دیا، کہا جی تسی نبی نہیں ہو، نبی تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، سارے نبی ہم میں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے آگے؟ انہوں نے نبی پاک کا انکار کر دیا اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کے بھی منکر ہوئے، اللہ کی توحید کے بھی منکر ہوئے۔ البتہ کچھ یہودی ایسے تھے جو اسلام لے کر آئے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ ہیں۔ یہ ان کے مختصر تاریخ جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے اوپر عذابات آئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔